میری اور وسیم کی دوستی کا آغاز اسکول کے زمانے سے ہوا تھا۔ ہم دونوں 5ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اسکول میں ہندو لڑکے لڑکیاں بھی زیر تعلیم تھیں۔ مسلمانوں کے لڑکے بھی تھے جن کا تعلق امیر کبیر گھرانوں سے تھا، لیکن ہم دونوں نے امیر گھرانوں کے لڑکوں سے دوستی اسی لیے نہیں کی کہ ان میں دولت کا غرور اور تکبر تھا۔ ہم دونوں کی دوستی پروان چڑھتی رہی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی گریجویشن کیا تھا۔ تعلیمی سفر کے دوران لڑکیوں نے ہم دونوں پر بڑے ڈورے ڈالے تھے۔ دراصل میں اور وسیم تمام کلاس میں بہت خوبصورت، وجیح اور دراز قد تھے۔ ہم دونوں ان کے حسن سے بالکل بھی متاثر نہ تھے۔ ہمیں بس تعلیم سے رغبت تھی۔ وہ لڑکیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں کسی نہ کسی بہانے تقریبات اور اپنے تہواروں پر ہمیں مدعو کرتی تھیں، لیکن میں نے اور وسیم نے کبھی ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بڑے سرسبز باغ دکھائے۔ ان کا جو جذبہ کار فرما تھا ہمیں اس کا اندازہ تھا، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم، احسان اور فضل تھا کہ کبھی ہم بہکے نہ تھے۔ جب ہم گریجویشن میں کامیاب ہوئے تو رب العزت کا بڑا شکر ادا کیا کہ ہمارا کردار آئینے کی طرح صاف و شفاف رہا۔ اس پر کوئی خراش آئی اور نہ ہی دھبا آیا۔ عملی زندگی میں قدم رکھا تو ملازمت کے حصول کے لیے بڑی جدوجہد اور کوشش کی۔ بڑی بے روزگاری تھی جس سے ہندو طبقہ بھی متاثر تھا، لیکن انہیں روزگار کسی نہ کسی طرح مل جاتا تھا۔ مسلمانوں کو ملازمت کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ مادھوری اور رینا جو سرکاری افسران کی بیٹیاں تھیں، وہ گریجویشن تک ہماری ہم جماعت رہی تھیں۔ دونوں میری اور وسیم کی محبت میں گرفتار تھیں۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ہم اپنا دھرم تبدیل کر لیں تو نہ صرف اچھی ملازمت مل جائے گی بلکہ ان کے والدین دولت سے بھی نواز دیں گے۔ مادھوری اور رینا بلا شبہ بے انتہا حسین اور پرشباب تھیں۔ ان میں جو دلکشی، کشش اور سنسنی خیزی تھی، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان کی پیشکش قبول کر لیتا، لیکن ہم اپنا مستقبل تابناک بنانے کے لیے، اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہم نے ان کی پیشکش کو لات مار دی تھی۔ وسیم کے مالی حالات مجھ سے بہتر تھی۔ وہ ملازمت کے لیے اندرون ہندوستان، یوپی، تامل ناڈو، بنگلور اور میسور بھی آیا ہوا تھا۔ 3 ماہ کے بعد واپسی آ کر اس نے بتایا کہ مسلمانوں کو ملازمت کا ملنا نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور وہ ہر شعبے پر چھائے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں نے 2-3 ماہ تک سبزی ترکاری کا کاروبار بھی کیا، لیکن ہندو مرد عورتیں ہم سے سبزی نہیں خریدتی تھیں۔ مسلمان تھے ہی کتنے، ہمیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ اس کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری، ملازمت کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے، بڑے ہاتھ پیر مارے۔ کولکتہ ہندوستان کا بڑا شہر تھا۔ جتنا بڑا تھا اس میں اتنی بے روزگاری بھی تھی۔ کسی محکمے میں کسی مسلمان کے لیے ملازمت نہ تھی۔ وسیم نے ایک دن مجھ سے کہا، یار میں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ باہر جا کر ملازمت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ شیلانگ جا کر قسمت آزمائی کرتا ہوں، شاید وہاں کوئی نہ کوئی ملازمت مل جائے گی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ شیلانگ پہنچنے کے 2 ماہ کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر کار اس سے ایک بینک میں ملازمت مل گئی۔ اس نے مجھے خط لکھا کہ میں شیلانگ آ جاؤں تو مجھے بھی ملازمت مل سکتی ہے۔ میں شیلانگ اسی لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اپنی بیوہ بیمار ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی بیماری میری ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ میں خود غرض، بے حس اور لاپرواہ نہیں تھا جو ماں جیسی ہستی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتا۔ ماں جیسی عظیم ہستی دنیا میں کوئی اور نہیں ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا میرے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھی۔ کوئی 1 برس کے بعد میری ماں کا طویل علالت کے بعد انتقال ہوا تو ان کی محبت، شفقت اور ممتا کے گھنے سائے سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مجھے اپنی دنیا اندھیر، ویران اور اجاڑ سی نظر آنے لگی۔ میں نہایت اداس اور غمگین رہنے لگا۔ وسیم سے میری خط و کتابت کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری تھا۔ جب اس سے میری والدہ کی وفات کی اطلاع پہنچی تو اس نے لکھا کہ میں فوراً پہنچوں۔ وہ میرا بے چینی سے منتظر ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ایک بینک میں اسامی خالی ہے،
میں ایک اڑہت میں منشی کا کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے آسام جانے میں ایک پل کی دیر بھی نہیں کی۔ میں نے منشی کی ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ یوں بھی میرا مالک جو ہندو تھا بہت کم تنخواہ دیتا تھا، جس سے میرا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ آسام جانے کے لیے مجھے رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی ماں کی شادی کے زیورات جو سنبھال کر رکھے ہوئے تھے فروخت کر دیے۔ وسیم میرے پہنچنے پر بہت خوش ہوا۔ اس کے توسط اور سفارش سے مجھے ایک بینک میں ملازمت مل گئی، جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وسیم کی محبت میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اس کے مکان میں 2 کمرے تھے۔ اس نے مجھے رہائش کے لیے اوپر والا کمرہ دے دیا تھا۔ یہاں آ کر میں ایک نئے مسئلے سے دوچار ہو گیا۔ اس کی وجہ اس کی بیوی سائرہ تھی۔ سائرہ آسامی حسن و شباب کا نادر نمونہ تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پرشباب عورت تھی۔ وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن اپنی اوقات بھول چکی تھی۔ اسے اپنے حسن و شباب پر بڑا ناز اور غرور تھا۔ وہ صرف نام کی نہیں، حقیقتاً ایک سائرہ ہی تھی جو اس کی طرف دیکھتا دل تھام لیتا تھا۔ آسام میں بھی بڑی غربت تھی، افلاس تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ربانہ تھی، وہ بھی بہت حسین تھی۔ سائرہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں شاید اس سے شادی کر لیتا، لیکن میں سنجیدہ تھا، اسی لیے میں نے جلد بازی نہیں کی۔ میں کوئی جذباتی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ کوئی شخص اسے اپنا کر ناز کر سکتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی حرکات و سکنات کچھ نامناسب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود سر لڑکی تھی۔ اسے گھر کے رموز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری تنخواہ اس کے لباس اور فرمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں کیسی لڑکی سے شادی گھر کیسے بسا سکتا تھا جو ایک رنگین تتلی کی مانند ادھر ادھر اڑتی پھرتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں، حرکات و سکنات سے صاف محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے شوہر کو زن مرید اور کٹ پتلی بنا کر رکھے۔ میں نے یہ کہہ کر بڑی خوبصورتی سے سائرہ کو ٹال دیا کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے۔ وہ میری اور وسیم کی دوستی سے بدظن ہو گئی تھی، اسی لیے میرے ساتھ سرد میری سے پیش آتی تھی، اور اس کا سلوک بھی حقارت امیز تھا۔ اس کے برعکس وسیم کا رویہ انتہائی محبت امیز تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کی بیوی کی باتوں کا بالکل بھی برا نہ مانوں، اس کی باتیں ایک کان سے سنوں اور دوسرے کان سے نکال دوں۔ مجھ سے مایوس ہو کر وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ کولکتہ بھاگ گئی۔ وہ مرد زمیندار کا بڑا بیٹا تھا۔ اس زمیندار کے لڑکے نے سائرہ کی بہن کو طائف دے کر اپنا اسیر بنا لیا۔ اس کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس سے فریب دے کر سبز باغ دکھائے کہ وہ اتنی حسین اور پرکشش ہے کہ فلمی دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہے۔ اس کا سراپا اور نشیب و فراز ایسے دلکش ہیں کہ فلم ساز ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ وہ بنگال کی فلمی دنیا کی سب سے حسین اداکارہ بن جائے گی۔ وہ کولکتہ پہنچ کر 1 ہفتہ تک ہوٹل میں ٹھہرا۔ کولکتہ کے بازار حسین سونا گاچھی لے گیا اور وہاں اسے فروخت کر دیا۔ سائرہ کی بہن کا یہی انجام اور حشر ہونا تھا۔ اس کی آوارگی اور غرور اسے لے ڈوبا تھا۔ سائرہ کی بدمزاجی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ گھر کی فضا میں تلخیاں گھلنے لگی۔ میں نے وسیم سے کہا کہ وہ مجھے 1 کمرے کا مکان لے دے، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور نہ ہی مجھے کہیں اور رہنے کی اجازت دی۔ میں ہر وقت کی بک بک سے سخت پریشان تھا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ وسیم کو کیسے سمجھاؤں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا عزیز دوست سکون سے نہ رہے۔ ایک روز میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی جو میرے خیال میں بہت مؤثر تھی۔ میں دفتر سے واپسی پر اپنا دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے شہر سے باہر نکل جاتا تھا کہ میاں بیوی کو تنہائی میسر ہو۔ آسام بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ میں جہاں جاتا تھا وہاں نشیب زادوں کی خوشبو رچی بسی رہتی تھی۔ خوشگوار خاموشیوں اور سیر انگیز تنہائیوں میں بیٹھ کر ہری بھری وادی کے قدرتی مناظر سے حظ اٹھاتا اور ان میں کھو جاتا، اور پان کی بیلوں سے لدی ہوئی بیلوں، جنگلی پھولوں میں سکون تلاش کرتا۔ ساگر دانا کے تمام اشجار اور سپاری کی طرح دار درخت میرے ساتھی ہوتے اور میں اس وقت سبزی کی نرم نرم آغوش میں سکون سا محسوس کرتا۔
सोहा शिलांग से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव था जिसकी खूबसूरती के चर्चे इस तरह आम थे जिस तरह एक हसीना के होते हैं। इसकी दिलकशी दिल मोह लेने वाली थी। असम गो एक खूबसूरत शहर था, लेकिन सोहा ऐसा गांव था जिसका कोई सानी ना था। ये जगह मुझे तमाम दूसरे तफरीह मकामात से ज़्यादा पसंद थी। ये मकाम गोया हुस्न तजलियात का मुरक्का था। यहाँ के ज़रे ज़रे में ऐसी दिलकशी और जाज़बियत थी कि वो कुदरत का आईनादार मालूम होती थी। इसके तराफ में ज़मीन गोशों तक सब्ज़ी की रोईदगी लिए चौड़ा दामन फैलाए बशाशत रेस थी। चमकीले परों वाले मुर्ग जो जंगली थे अपने शोख रंगों के साथ सीना तान कर नहायत खुशुलहानी से बांग देते और फिर यूनानी देवताओं की तरह हसीन परों को हवा में फैलाकर उड़ने लगते। मैं अक्सर इतवार के रोज़ यहाँ आता और रोमानी सरजमीन और खूबसूरत खित्ते में तन्हा बैठकर कुदरत की सनाई का मुतालिया करता। अक्सर सियाह भी असम की सैर पर आते थे। इनके पास ब्रिटिश पाउंड और डॉलर हुआ करता था। $1 के मकामी और हिंदुस्तानी करेंसी तकरीबन 200 रुपये मिला करते थे। इन सियाहों के नज़दीक शबाब और शराब कौड़ियों के दाम होते थे। गैर मुल्की करेंसी ने न सिर्फ मुतवस्सित घरानों की औरतों बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल की तालिबात को भी मुतासिर किया था। असामी हुस्न शबाब में एक तीखापन था। वो बंगाल लड़कियों के मुकाबले में वो बड़ी दिलकश और सैरंगेज लगती थीं। इनके चेहरों के नक्कूश में एक अजीब सा तीखापन होता था। वो जिस जाज़बियत और दिलकशी की मालिक थी, अंदरूनी हिंदुस्तान और बंगाल की कोई औरत न थी। इसीलिए सियाह असम का रुख करते थे। ये वो ज़माना था जब असामी कौम में जो हिंदू धर्म के थे, इन लोगों में मुर्दा दफन करने और चिता जलाने का रवाज बिल्कुल ना था। ये लोग मुर्दे को आखिरी रसूम की अदायगी के पास लाश किसी खुशनुमा पेड़ के नीचे रख देते थे, जहाँ वो किसी भी जंगली जानवर की खुराक बन जाता था। मुझे हैरत और दुख होता कि वो इंसानी लाश को जानवरों और दरिंदों की खुराक क्यों बनाते हैं, जबकि हिंदू और बुद्ध मत के लोग अपने मुर्दों को नज़र आतिश करते थे। दरख्तों के किनारे पर अक्सर ढांचे बिखरे हुए और शिकस्ता खोपड़ियाँ पड़ी हुई मिलती थीं, जिन्हें देखकर रगों में खून सर्द और मुंजमद हो जाता और रीढ़ की हड्डी में सनसनी किसी खंजर की नोक की तरह उतर जाती। इधर जो रोमानवी जोड़े आते थे, चूँकि इल्म के इल्म में था, इसीलिए इधर का रुख नहीं करते थे। यहाँ 9 उम्र तालिब इल्म जोड़े आया करते और ये मनाजिर देखकर किसी नदी या झील पर जाकर वक्त गुजारी करते। एक रोज़ एक खूबसूरत दलदल के किनारे बैठा और वसीम और इसकी बीवी के लिए रंगीन और खूबसूरत पर जमा कर रहा था। करीब ही एक कैना का मुंह सर पड़ा था। मैंने इसे इरादी तौर पर उठा लिया कि इसमें परों को भर दूं। मैं इसमें पर भरता रहा, लेकिन जब इस शुगल से फारिग हुआ और खोपड़ियों से पर निकाले तो मुझे ख्याल आया कि ये भी मेरे जैसे किसी इंसान का सर है। फिर सोचा कि न जाने अपनी ज़िंदगी में ये शख्स अपने सर को ऊंचा करके गरूर और तकब्बुर से अकड़ कर चलता होगा और नामालूम इसके दिमाग में क्या जौहर भरे होंगे। फिर इस दुनिया की बेसिबाती का नक्शा मेरे सामने आ गया। इंसानी सर की हड्डी का ऐसा दर्दनाक अंजाम, हम भोले सी भी इस अंजाम के बारे में नहीं सोचते। मेरा दिल अंदर ही अंदर बुझ गया और मैं देर तक सर पकड़े इसरारे अजीब पर गौर करता रहा। दफ्तन मुझे एक अजीबो गरीब ख्याल आया। अम्मी जान जब मुझे बचपन में अजीबो गरीब पर इसरार और डरावनी कहानियाँ सुनाती थीं, तब वो ये बताया करती थीं कि हर इंसान की पेशानी की हड्डी पर किस्मत का हाल लिखा होता है। इस तहरीर को पढ़ना इंसान की बस की बात नहीं है। अम्मी जान की इस बात का ख्याल आते ही मैंने फौरन पेशानी की हड्डी को गौर से देखा।